نتیجتاً انسان کسی غریب کو فالو نہیں کرتا، کسی ماتحت والے کو فالو نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ ایئرپورٹ پر چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیے، یا مالداروں کے یہاں شادی کی تقریب میں چلے جائیے، یا دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان چلے جائیے، تو وہاں ان کو دیکھ کر انسان بیٹھ کر پانی پینے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ کہیں مجھے یہ بیکورڈ تصور نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیے، جب انسان کا مزاج نیکی کے سلسلے میں یہ بن جائے کہ میں نیکی کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی، اور گناہ کروں گا تو معاشرے کے اندر باوقار زندگی گزاروں گا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر نیکی کا فروغ ہوگا یا برائیوں کا فروغ ہوگا۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کلوہ کی سرزمین پر صوفی باصفا کی صدارت میں اور علماء کی سرپرستی میں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی اصلاح ہو جائے۔ فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرہ سنورے گا۔ ایک فرد اگر بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے، جہاں 10 کے قریب لوگ اور انسان موجود ہوں اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ عشر سے بنا ہے، عشر کے معنی 10 کے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں ایک انسان کی دوسرے انسان کو ضرورت، ایک انسان کا دوسرے انسان سے ملنا، ایک انسان کی فکر دوسرے انسان کی طرف کا منتقل ہونا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کالج، یونیورسٹی، تجارت کی منڈی، ہر جگہ پر آپ دیکھیں انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اسی انسانوں کے رابطے کے اندر اگر ایک برا اور ڈرگی شامل ہو جائے تو نہ جانے کتنوں کو ڈرگ کا عادی بنا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک بروں کے درمیان آ جائے تو بروں کی تقدیر سنوار دیا کرتا ہے اور انہیں نیکی کے ماحول سے آراستہ کر دیا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری بستی کو سنوارنے کے لیے یا ایک فرد کو سنوارنے کے لیے پوری بستی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک فرد نہیں سنور سکتا۔ مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر ایک بچہ بگڑ جائے تو ماں بھی سنوارنے کی کوشش کرتی ہے، باپ بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، چچا بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، دادا بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، پھوپھی بھی سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ خاندان کا ہر فرد مل کر اس ایک بچے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی کوششوں کے باوجود ایک فرد نہیں سنورتا۔ لیکن کبھی کبھی کسی بستی میں ایک نیک بندہ آ جائے تو پوری بستی سنور جایا کرتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ تشریف لائے، تنہا خواجہ نے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بغداد کی سرزمین پر غوث پاک تشریف لائے، نہ جانے کتنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیکوں کا معاشرے کے اندر رہ کر صرف عبادت کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نیکوں کا کام سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیک بنائیں اور برائیوں سے روکیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار نے کامیابی کا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہے، کامران کون ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر انسان یہ تصور کرے اور انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کون کامیاب ہے، تو انسان دیکھے گا اس کے پاس لگزری کار ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس بنگلو ہے یا نہیں ہے، اس کے 10 20 25 باڈی گارڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب انسان اس طریقے سے اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، کامیاب وہی ہے جسے اللہ کامیاب فرمائے، کامیاب وہی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا
کامیاب فرمائے۔ بے میں شک۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں جد و جہد کا جذبہ تو پیدا ہوا، اور اس سلسلے میں کانفرنس کا انعقاد بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس سے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا، یا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے محنت و مشقت کرے گا تب جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ اب آئیے ہم مدینے کے تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی، اور خدا کی قسم دنیا میں ایسا مصلح پیدا ہی نہیں ہوا۔ آئیے تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کوئی چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ چیف جسٹس کیا کرتا ہے؟ قانون کے اندر اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی لا، اگر کوئی قلم، اگر کوئی قانون اسے وضع کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر کرائم کم ہو تو وہ نئے لا بناتا ہے، نئے قانون بناتا ہے۔ لیکن یہی چیف جسٹس اگر فوج کے اندر قانون اور سدھار کرنا چاہے تو وہ فوجیوں کے اندر اصلاح نہیں کر سکتا۔ فوج کے سلسلے میں جو کمانڈر ہوگا، جو آرمی کا چیف ہوگا، وہ فوج کے اندر اصلاح کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا کہ کس طریقے سے فوجیوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ آرمی چیف آف آرمی جو ہوگا یہ وہاں کے بارے میں بتائے گا، نہ کہ چیف جسٹس وہاں کے بارے میں بتائے گا۔ ایسے ہی اگر قانون کے اندر کچھ اصلاح کرنی ہے تو چیف آف آرمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہاں پر قانون کے سلسلے میں وہ سدھار پیدا کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نئی نئی بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی دوائی کے لیے، میڈیسن کے لیے چیف آرمی کو اگر کہا جائے، چیف آف آرمی کو کہ تم کوئی ایسی میڈیسن تیار کرو کہ یہ بیماری کا علاج ہو جائے، تو وہ کہے گا میں میڈیکل کی فیلڈ کا نہیں ہوں، اس لیے میں اس کا کریکشن نہیں کر سکتا۔ کسی میڈیسن کے ماہر سے آپ بات کرو، کسی میڈیکل کی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے آپ بات کرو، پتہ چلا میڈیکل کی فیلڈ کا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ جنگی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ عدالت کی اصلاح نہیں کر سکتا، قانون کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو قانون داں ہیں وہ میڈیکل کے اندر پرابلم کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ آئیے تجارت کی منڈی کے اندر دیکھ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ تجارت کے سلسلے کے اندر جو تاجر بڑا ہوتا ہے وہ اور جو اکنومسٹ ہوتا ہے وہ تجارت کے میدان کے اندر کریکشن کرتا ہے، نئے نئے قانون لاتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جی ایس ٹی کا قانون لایا گیا، یہ ساری چیزیں یہ وہی کرے گا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، اور ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ دوسری فیلڈ کے اندر کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہے وہ میڈیکل میں کریکشن کرے گا، جو لا کی فیلڈ کا ہے وہ لا میں کریکشن کرے گا، جو فوج کی فیلڈ کا ہے وہ فوج میں کریکشن کرے گا، جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں کریکشن کرے گا۔ اب آئیے پھر روحانیت کی طرف آتے ہیں، اسپریچول لائف کی طرف آتے ہیں، عبادت کی طرف آتے ہیں۔ تو عبادت میں اگر کوئی انسان کو عبادت کے سلسلے میں قانون فراہم کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آپ کو ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں گورنمنٹ نے بتایا، تو اب کیسے نماز پڑھی جائے یہ کوئی مفتی بتا سکتا ہے، کوئی ایکسپرٹ بتا سکتا ہے، فقہ کا ماہر بتا سکتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، یہ لائر نہیں بتا سکتا، یہ انجینئر نہیں بتا سکتا، یہ چیف آف آرمی نہیں بتا سکتا۔ ایک چھوٹی سی تمہید یہ بات میں سمجھا دوں، جو میڈیکل کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ لا کے اندر ہماری اصلاح نہیں کر سکتا، جو لا کا ایکسپرٹ ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے اصلاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے دنیا میں ایک ایسی ذات کو پیدا فرمایا جس ذات کو محمد عربی کہتے ہیں، یہ وہ ذات تھی دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر اگر کریکشن کرنے والی ذات کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔
سرکار نے قانون میں کریکشن کیا، سرکار نے آرمی میں کریکشن کیا، سرکار نے فوجوں میں کریکشن کیا، سرکار نے میڈیسن کے اندر کریکشن کیا۔ دنیا کی کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن نہ کیا ہو؟ یاد رکھیں، کریکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کا ماہر بھی ہو اور کریکشن کے سلسلے میں جانتا بھی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماہر بنا کر کے بھیجا تھا۔ جس پروردگار نے اپنے محبوب کو اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر کے بھیجا ہو، اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں پروردگار نے خود پڑھایا، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اس فرش گدی پر کم و بیش تشریف لائے، لیکن کریکشن کا قانون اس زمانے میں ہر فیلڈ کے لیے جو رسول اعظم نے عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے اسی قانون سے پوری دنیا کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ چاہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہو، چاہے سوشل میڈیا کا دور ہو، چاہے انٹرنیٹ کا دور ہو، چاہے کسی قسم کا دور ہو، ہر دور کے اندر کریکشن کے لیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے کم و بیش امریکہ کی سرزمین پر نیو جرسی میں میرا ایک پروگرام تھا، دانشوران قوم و ملت موجود تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر کیا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1450 سال پہلے کی تعلیم ہے، جس زمانے میں فلائٹ نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، جس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، آج اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہے کیا؟ اس ضرورت اس کے ہم محتاج ہیں؟ میں نے کہا ہاں، قیامت تک تعلیمات نبوی کے آپ محتاج اور ہم محتاج رہیں گے۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ تو میں نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا علاج سوائے رسول اعظم کے ارشاد کے کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کسی کے دل میں جلیسی ہے، حسد ہے، آئیے میڈیکل کے ایکسپرٹ سے پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی میڈیسن ہو تو دو کہ میرے دل سے حسد کی بیماری چلی جائے۔ تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آج تک حسد کے نکلنے کی کوئی ٹیبلٹ بنا ہی نہیں سکا، نہ قیامت تک بنا سکتا ہے۔ آپ کہیں مجھ میں ایگو کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھ میں تکبر کی پوزیشن ہے، مجھے آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہو تو دو جس سے میں تکبر سے بچ جاؤں، کوئی ٹیبلٹ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس چغلی کی عادت ہے، مجھے کوئی ایسی ٹیبلٹ دے دو جس سے میں چغلی کی بیماری سے بچ جاؤں، کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت ساری چیزیں اس قسم کی میں پیش کر سکتا ہوں جس کا علاج نہ سائنس میں ہے نہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہے، لیکن اگر ہم پلٹ کر مدینے کے تاجدار کی طرف آتے ہیں تو ان کے فرمان سے اس کا علاج ہمیں آج بھی ملتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا میں کل بھی پیغمبر اعظم کی تعلیمات کی ضرورت تھی اور آج بھی اور قیامت تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت رہے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری بربادی کی وجہ، ہماری تباہی کی وجہ، ہماری پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ایک پروپیگنڈا چلایا گیا، ذہن بنایا گیا، کن لوگوں کا افیکٹو جو سوسائٹی کے اندر ہیں، جو ملینر بلینر ہیں، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کے ذہن کو اغوا کیا گیا کہ اگر تم مذہب کو فالو کرو گے تو بیکورڈ تصور کیے جاؤ گے، اور یہ غریب لوگوں کے لیے مذہب اپنے لیے تو عیاشی ہے۔ نتیجتاً انسان کسی غریب کو فالو نہیں کرتا، کسی ماتحت والے کو فالو نہیں کرتا، کسی مزدور کو فالو نہیں کرتا،
इंसान इफेक्टिव लोगों को फॉलो करता है, इफेक्टिव लोगों का माइंड हाईजैक किया गया और उन्हें मजहब से दूर रखा गया। नतीजतन उनकी सारी आदतें हमारी सोसाइटी में आ गई और मिजाज बन गया कि दौरे हाजिर में अगर तरक्की करना है तो मजहब से डिस्टेंस बढ़ाओ, मजहब पर अमल करना कम करो, तब जाकर के तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, दीन नाकाम बनाने के लिए नहीं आया, दीन तो कामयाब बनाने के लिए आया है। दीन कमजोर करने के लिए नहीं आया, दीन ताकतवर बनाने के लिए आया है। ये दीन से फासले का नतीजा है कि हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। और दीन से फासले का आलम क्या है मैं आपको बताऊं, हम निगाहों के सामने बुराइयां होते देखते हैं, हम निगाहों के सामने आवारगी देखते हैं, हम निगाहों के सामने ज़िना होते देखते हैं, हम निगाहों के सामने बच्चे और बच्चियों को ड्रग के अंदर डूबते हुए देखते हैं। लेकिन हम सोचते मेरा बेटा तो नहीं है ना, ये किसी और का है, छोड़ दो, जाने दो। ये ऐसी चीज है कि यही वो चीज है जिससे तबाही आती है। अगर आपको यह इस्लामिक बयान पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे उम्मे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सब को दीन के बारे में जानने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।